بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران اسکندریہ شہر کے اندر ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا۔ وہ قبیلہ تقریباً 300 خیموں پر مشتمل تھا۔ وہ قبیلہ اپنے ارد گرد کے قبائل سے تو حجم میں بڑا تھا، لیکن اس قبیلے کا شمار دیگر بڑے قبائل میں نہیں ہوتا تھا۔ اس قبیلے کی سارے لوگ محنت مزدوری اور بازار میں تجارت کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے۔ اس قبیلے کا سردار ایک بوڑھا بزرگ آدمی تھا، جس نے بڑی ہی محنت اور بہادری سے جنگیں لڑ کر اپنے قبیلے کی عزت کو محفوظ رکھا، اور 3 خیموں سے آباد ہونے والا قبیلہ اب تقریباً 300 خیموں پر مشتمل ہو چکا تھا۔ اس قبیلے کا سردار کا نام علاؤالدین تھا، اور وہ علاؤالدین سردار ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے والا آج بہت بڑے قبیلے کا سردار بن چکا تھا۔ علاؤالدین سردار کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مہر النساء تھا۔ مہر النساء پورے قبیلے میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اور مہر النساء سے قبیلے کا ہر نوجوان شادی کرنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن مہر النساء تھی کہ کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالا۔ قبیلے کے سردار نے اپنے قبیلے کا خیال رکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کرنے کے باوجود اپنی بیٹی کے لیے سونا جمع کرتا رہا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے قبیلے کے سردار نے اپنی بیٹی کے لیے مہنگے زیورات، اچھے لباس اور نایاب کمبل خرید کر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ سردار کی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کو بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ پڑوسی قبیلے کے سردار کے بیٹے کے ساتھ رخصت کروں گا، تاکہ ہمارا قبیلہ ایک بڑے سے قبیلے کے ساتھ دوستی کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کے تعلق میں بھی جڑ جائے۔ اس سے ہمارے قبیلے کی طاقت مزید بڑھے گی۔ لیکن وہ سردار نہیں جانتا تھا کہ آخر اس کی بیٹی کیا کرنے والی ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن مہر النساء اپنے گھوڑے پر سوار اپنے 2-3 سہیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی کہ اچانک مہر النساء کی نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ وہ نوجوان کنویں میں ڈوبے ہوئے دمبے کو بڑی ہی مشقت سے نکال رہا تھا۔ مہر النساء نہیں جانتی تھی کہ وہ نوجوان اپنے گاؤں کا سب سے عیاش اور برا انسان ہے، اور مہر النساء یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ عیاش نوجوان مہر النساء کے حسن کا بہت بڑا عاشق تھا، اور یہ سب انسانیت کی خاطر نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ مہر النساء کو اپنی طرف کشش کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ مہر النساء اس کے جال میں پھنس گئی۔ مہر النساء نے اس کو جب یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، اور خود جا کر اس نوجوان کے ساتھ دوستی کرنے کی پیشکش کر دی۔ وہ نوجوان تو اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا، اب ان کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ مہر النساء اتنے بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اور وہ نوجوان اپنے گاؤں کا نکما اور بے روزگار انسان تھا۔ مہر النساء چھپ چھپ کر اس کو ملتی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو خط بھی لکھ کر دیتے، لیکن اس نے اپنی محبت کا اپنے باپ اور نہ ہی اپنی ماں کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان دونوں کی شادی ہونا ناممکن ہے، کیونکہ ایک سردار کی بیٹی کبھی ایک عام آدمی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ اور یہ دیکھتے ہوئے مہر النساء نے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا خود سوچا، اور یہ سب وہ عیاش نوجوان بھی چاہتا تھا۔ جب مہر النساء کی سہیلی کو اس عیاش نوجوان اور اپنی سہیلی یعنی کہ سردار کی بیٹی کے منصوبے کے بارے میں پتہ چلا، تو اس نے جا کر سیدھا سردار کو بتا دیا۔ جب سردار کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی مہر النساء گاؤں کے عیاش نوجوان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہے اور ایک دوسرے کو چٹھیاں بھی لکھ رہے ہیں، تو وہ سخت غصے میں آ گیا، اور بغیر کسی کو پتہ لگے اپنی بیٹی مہر النساء کو خیمے کے اندر بند کر دیا، اور اس کو حکم دیا کہ تم نے خیمے کے باہر قدم بھی نہیں رکھنا۔ لیکن عورت ذات تھی، اس کے دماغ میں فطور آ چکا تھا، لہٰذا اس نوجوان نے مہر النساء کو خط لکھا کہ تم کب تک خیمے کے اندر قید رہو گی، لہٰذا اگر تم کہو تو ہم کہیں بھاگ چلتے ہیں جہاں تمہارا باپ بھی ہمیں تلاش نہ کر سکے۔ یہ سب دیکھ کر مہر النساء نے بھی یہی سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں اور جا کر اپنی محبت کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ اس نے بھی جوابی چٹھی میں لکھ دیا کہ تم فلاں دن فلاں جھاڑیوں کے قریب آ جانا، میں آ جاؤں گی اور ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اب مہر النساء کو پتہ چل چکا تھا کہ پہلے بھی اس کی سہیلیوں نے اس کے باپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، لہٰذا اس بار مہر النساء نے کسی کو سیدھی بات نہیں بتائی، حتیٰ کہ اپنی قریبی سہیلیوں کو بھی یہ بات نہیں بتائی کہ وہ اس نوجوان عیاش کے ساتھ چند دنوں کے بعد بھاگ جائے گی۔ مہر النساء نہیں جانتی تھی کہ اس کے بھاگنے کے بعد قبیلے والے اس کے باپ سے سرداری بھی لے لیتے، حتیٰ کہ اس وجہ سے قبیلے کے سرداروں کو اپنے ہی قبیلے سے لوگ بے دخل کر دیتے۔ لیکن مہر النساء نے یہ سب کچھ نہیں سوچا اور بھاگنے کی تیاریاں کرنے لگی۔ جب اس نوجوان نے دیکھ لیا کہ اب مہر النساء بھاگنے کے لیے تیار ہے، تو اس نے خط میں مزید لکھا کہ تم اپنے خیمے سے بھاگتے ہوئے اپنے لیے بنائے گئے زیور قیمتی لباس بھی لیتی آنا، تاکہ شادی کے وقت ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ تم تو جانتی ہو کہ میں غریب گھر کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر مہر النساء نے اپنی ماں کو ہی اپنی باتوں سے بیوقوف بنا کر سارے زیور ہتھیائے، سونا اور زیورات ایک صندوق میں ڈالے اور آدھی رات کو نکل پڑی۔ جاتے ہوئے مہر النساء سوچ رہی تھی کہ میرے باپ نے ساری زندگی میرے لیے بہت محنت کی، میرے لیے بہت قربانیاں دی، حتیٰ کہ میری ایک ایک خواہش کے لیے میرا باپ رات کو جنگلوں میں پھرتا تھا۔ لیکن مہر النساء اپنی اس جھوٹی محبت کے پیچھے اپنے باپ کی ساری قربانیوں کو بھلا کر جا رہی تھی۔
لیکن جب مہرالنساء اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اسی جنگل کی جھاڑیوں کی طرف گھوڑے کو دوڑایا، تھوڑی دیر گھوڑا دوڑنے کے بعد جب مہرالنساء کا گھوڑا اس جھاڑیوں کے قریب پہنچا تو مہرالنساء نے سوچا کیوں نہ ابھی اور اسی وقت اپنے گھوڑے سے اتر کر اس گھوڑے کو پیچھے کی طرف بھگا دوں، تاکہ میرے باپ کے سپاہی گھوڑوں کے نشانات سے ہمیں کہیں تلاش نہ کر لیں، لہٰذا میں اپنے اس عاشق کے ساتھ پیدل چل کر ہی یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ لہٰذا مہرالنساء اپنے گھوڑے سے اتری، گھوڑے سے اترنے کے بعد سامان نیچے اتارا اور اس گھوڑے کو قبیلے کی طرف بھیج دیا۔ اب مہرالنساء آہستہ آہستہ چلتی جب اس جھاڑیوں کے قریب پہنچی تو اس کے کانوں میں جھاڑیوں کے پیچھے 2-3 نوجوانوں کی بات کرتے ہوئے آواز سنائی دی۔ مہرالنساء حیران و پریشان تھی کہ میں نے تو صرف اپنے دوست کو یہاں کہا تھا، آخر اس جھاڑیوں کے پیچھے 2-3 نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ کیا کسی نے میرے عاشق کو دیکھ تو نہیں لیا؟ لہٰذا مہرالنساء آہستہ آہستہ اس جھاڑیوں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور ان کی آپس میں ہونے والی گفتگو کو سننے لگی۔ یہ اصل میں وہی اس کا عاشق تھا اور باقی اس کے دوست تھے، اور اس کے دوست اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ جو کہ مہرالنساء کو بھگا کر لے جانے والا تھا، وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ تم سردار کی بیٹی کو جال میں پھنسانے کے لیے ہم نے تمہاری بہت مدد کی، لہٰذا جب تمہارے پاس وہ لڑکی آ جائے تو ہمیں بھی بھول نہ جانا، ویسے بھی تم نے کون سا اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کے پاس موجود زیورات، قیمتی لباس اور سونا چھین کر اس کی عزت کو لوٹ کر تم نے بھاگ ہی جانا ہے، کیوں نہ ہم بھی اس کے نفیس جسم سے لطف اٹھا لیں۔ جب یہ بات مہرالنساء نے سنی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی وہ اپنے اس تھیلے میں چھپا ہوا خنجر نکالے جو اس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا اور ان سب کی گردنیں کاٹ دے اور اپنے اس عاشق کے جسم کے ایک ایک ٹکڑا کر دے۔ لیکن مہرالنساء نے عقل مندی کا کام کیا، کیونکہ اس کی رگوں میں ایک سردار کا خون دوڑ رہا تھا۔ وہ وہاں سے پیچھے آہستہ آہستہ چل پڑی اور جب اپنے گھوڑے والی جگہ پر پہنچی تو گھوڑا وہاں سے نہیں گیا ہوا تھا، وہ اپنی مالکن کے انتظار میں کھڑا تھا۔ گھوڑے کو یقین تھا کہ مہرالنساء ضرور واپس آئے گی، لہٰذا گھوڑا وہاں سے نہیں گیا تھا۔ مہرالنساء بڑی خوش ہوئی اور اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے قبیلے پہنچ گئی اور وہاں سے بیٹھ کر اس نے اسی وقت ایک چٹھی لکھی اور اپنے ایک سپاہی کو کہا کہ یہ چٹھی جا کر جھاڑیوں کے پیچھے کے 2-3 نوجوان کھڑے ہوں گے، اسی کو دے دینا۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر مہرالنساء نے اس چٹھی میں کیا لکھا۔ سپاہی اس جگہ پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہ 3 نوجوان مہرالنساء کے انتظار میں کھڑے تھے۔ جب انہوں نے سپاہی کو دیکھا تو انہوں نے اپنے اپنے خنجر نکال لیے، تو سپاہی نے کہا کہ تمہیں خنجر نکالنے کی ضرورت نہیں، مجھے مہرالنساء نے بھیجا ہے، کیونکہ وہ سپاہی بھی مہرالنساء کا وفادار تھا۔ اس نے ایک چٹھی بھیجی ہے۔ وہ نوجوان حیران اور پریشان ہو گیا کہ مہرالنساء نے تو خود آنا تھا، کیا اس نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا؟ اس کو مہرالنساء سے محبت نہیں تھی، بلکہ مہرالنساء کے جسم اور جو وہ دولت ساتھ لانے والی تھی اس سے محبت تھی۔ تو اتنے میں سپاہی نے ایک چٹھی نکالی اور کہا کہ یہ چٹھی مہرالنساء نے بھیجی ہے، کیونکہ مہرالنساء خود نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کے باپ کو پتہ چل چکا ہے کہ مہرالنساء بھاگنے والی ہے، لہٰذا اس نے مہرالنساء کو خیمے بند کر دیا ہے اور خیمے کے ارد گرد بہت زیادہ سپاہی کھڑے کر دیے۔ وہ سپاہی اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ جب مہرالنساء کے عاشق نے چٹھی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ جنگل کے درمیان میں ایک بڑا سا درخت ہے، اس درخت کے ساتھ میں تم نے مٹی ہٹانی ہے، تھوڑی سی مٹی ہٹانے کے بعد ایک سرنگ کھلے گی، یعنی ایک لکڑی کا دروازہ ہوگا، لکڑی کا دروازہ کھولنے کے بعد ایک سرنگ کھلے گی اور تم اس سرنگ کے نیچے اتر جانا، کیونکہ میں خود تو نہیں آ سکی، لیکن میرے باپ کا چھپا ہوا خزانہ اسی سرنگ کے اندر موجود ہے۔ لیکن وہ نوجوان بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ سانپ کے بل میں گھس رہا ہے۔ جب یہ چٹھی اس نے پڑھی تو خوش ہو گیا کہ اگر لڑکی ہاتھ نہیں آئی تو چلو میرے ہاتھ خزانہ تو لگ گیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو اسی وقت اپنے ساتھ لیا اور اس درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ اس نے تھوڑی سی کھدائی کی تو اس کے نیچے سے لکڑی کا بنا ہوا دروازہ تھا۔ انہوں نے لکڑی کا دروازہ کھولا اور وہ تینوں چاروں نوجوان اس سرنگ کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ جیسے ہی سرنگ کے اندر داخل ہوئے تو اوپر سے دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ مہرالنساء نے سپاہی کو سمجھا دیا تھا جب وہ اس سرنگ کے اندر داخل ہو تو تم نے سرنگ کا دروازہ بند کر دینا ہے۔ جب وہ مشل جلا کر سرنگ کے اندر داخل ہوں گے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت بڑا سارا سونا پڑا ہوا تھا اور وہ بڑے خوش ہو گئے۔ انہوں نے جتنا سونا اٹھا سکتے تھے اس کو اٹھایا۔ جب واپسی کے دروازے پر پہنچے تو آگے سے دروازہ بند تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ دروازہ نہیں کھل پایا۔ وہ زور لگاتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، اب ان کا دم گھٹ رہا تھا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اب سرنگ کا دروازہ کھل چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ باہر والا منظر ان کے لیے موت بن کر گزرے گا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ تینوں نوجوان باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ وہ سردار مہرالنساء اور اس کے پاس سارے سپاہی وہاں موجود تھے۔ باہر نکلتے ہی سردار کے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور اپنے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر پورے قبیلے میں گھسیٹنے لگے، اور اس وقت تک ان کو گھسیٹتے رہے جب تک ان تینوں کی روح قبض نہیں ہو گئی۔ اس طرح اس قبیلے کے سردار نے اور مہرالنساء نے یہ ثابت کر دیا
کہ جو بھی بے وفا یا دغا بازی کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ اسی طرح مہر النساء نے اپنی بڑی عقل مندی کے ساتھ اپنے باپ کی دولت کو بھی بچا لیا اور اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا اور اس نوجوان کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کا بیٹا الظاہر غیاث الدین اپنے چچا زاد بھائی کی شادی میں جا رہے تھے کہ اچانک ظاہر غیاث الدین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ بہت تیز بخار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے سر اور پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ سلطان نے جب اپنے بیٹے سے پوچھا تو ظاہر غیاث الدین نے کہا کہ نہ جانے کیوں لیکن میرے سر اور پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے جو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور وہ درد اتنا شدید تھا کہ ظاہر غیاث الدین درد کی وجہ سے گھوڑے سے گر گیا۔ سپاہیوں نے ظاہر غیاث الدین کو اٹھایا اور محل لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکیم کو حکم دیا کہ میرے بیٹے ظاہر غیاث الدین کا معائنہ کرو۔ شاہی حکیم نے ان کا مکمل چیک اپ کیا۔ ہر لحاظ سے معائنہ کرنے کے بعد شاہی حکیم نے پورا زور لگا دیا، لیکن سلطان کے بیٹے ظاہر غیاث الدین پھر بھی درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ جب ارد گرد کے حکیموں کو بلایا گیا تو پھر بھی ظاہر غیاث الدین کو درد سے نجات نہیں ملی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ ہر والدین کی طرح انہیں بھی اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ظاہر غیاث الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کا دایاں بازو تھا۔ سلطان سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ظاہر غیاث الدین اس تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ سلطان کے چہرے سے پریشانی واضح نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کی بیوی کو اپنے بیٹے کی اس حالت کا پتہ چل گیا تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور وہ یہ کرب وہ سہ نہیں پائیں گی۔ سلطان بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اتنے میں سلطان کے ایک وزیر نے بتایا کہ حضور فلاں گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہتا ہے جو ایسی بیماریوں کا بہتر طریقے سے علاج کر سکتا ہے، اور اس نے کئی مرتبہ اپنی حکمت کو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ثابت بھی کیا۔ تو سلطان نے اپنے سپاہی کو بھیجا اور فرمایا اس حکیم کو کہو کہ سلطان معظم کا حکم ہے کہ فوراً محل میں حاضر ہو جاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر وہ سپاہی اس حکیم کے گاؤں میں روانہ ہو گیا اور سلطان کا پیغام دے کر واپس آ گیا۔ وہ حکیم تھوڑی دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل میں حاضر ہو گیا اور ان کے بیٹے ظاہر غیاث الدین کا سر سے لے کر پاؤں تک معائنہ کرنے لگا۔ جب اس نے ان کا مکمل چیک اپ کر لیا تو کچھ سوچتے ہوئے شفا خانے میں گیا اور ظاہر غیاث الدین کو خاص جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی ایسی دوائی پلائی کہ فوراً ظاہر غیاث الدین کا درد ٹھیک ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس حکیم کی قابلیت کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جہاں میری سلطنت کا سب سے بڑا حکیم یعنی کہ شاہی حکیم بھی میرے بیٹے کو صحتیاب نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو گاؤں کے ایک چھوٹے سے حکیم سے شفا یاب کروا دیا۔ سلطان کے علاوہ ان کا بیٹا ظاہر غیاث الدین اس حکیم سے بڑے متاثر ہوئے کہ جہاں بڑے بڑے حکیم اس کا علاج نہیں کر سکے وہاں ایک چھوٹے سے حکیم نے آتے ہی ظاہر غیاث الدین کا علاج کر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس حکیم پر کافی اعتماد آ گیا اور سلطان نے اس حکیم سے کہا کہ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تم میرے محل میں کام کر سکتے ہو، جس پر اس حکیم نے رضامندی اور خوشی کا اظہار کیا۔ یہ دیکھتے ہوئے سلطان نے اس حکیم کو کہا کہ تم میرے شاہی حکیموں میں شامل ہو جاؤ، اور سلطان نے اس کو محل میں حکیم کی ملازمت پر رکھ لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا ظاہر غیاث الدین اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند دن گزرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی واپس محل میں لوٹے تو ان کے خاص وزیر خضر ابن طواب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ حضور میری چھٹی حص کہتی ہے یہ جو نیا حکیم آپ نے محل کے شاہی حکیموں میں تعینات کیا ہے، یعنی جس نے آپ کے بیٹے ظاہر غیاث الدین کا علاج کیا تھا، یہ کوئی حکیم نہیں۔ اس وزیر کے یہ الفاظ سنتے ہی سلطان بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے سامنے ہی اس حکیم نے شاہی حکیم سے جو نہ علاج ہو سکا اس نے کر دکھایا، اور ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ حکیم نہیں ہے؟ اگر یہ حکیم نہ ہوتا تو میرے بیٹے کا علاج فی الفور کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ کے سامنے اللہ نے میرے بیٹے کو شفا دے دی، یا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو وزیر خضر ابن طواب نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ مجھے اس کی حرکات بہت مشکوک لگتی ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں بھی میں نے اس پر نظر رکھی تھی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر سلطان بھی شک میں پڑ گئے، کیونکہ یہ سلطان کے بہت ہی وفادار، عمر رسیدہ، تجربے کار اور قابل وزیر تھے، جو کہ دور اندیش اور لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کی چال چلن بتا دیا کرتے تھے۔ اس لیے خضر ابن طواب نے اس کی کوئی مشکوک حرکت دیکھ لی، جسے خضر ابن طواب کو لگا کہ یہ حکیم نہیں بلکہ کوئی جاسوس ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے چینی کے عالم میں کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب تو یہ ہمارا قابل بھروسہ حکیم بن چکا ہے، اس نے چند دنوں میں کتنے زخمیوں کو ٹھیک کیا، ہم اس پر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ تو خضر ابن طواب نے کہا کہ حضور
میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے ہم اس حکیم کا امتحان لیں گے۔ اگر یہ ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو یہ غدار نہیں ہوگا، اور اگر یہ فیل ہوا تو پھر یہ غدار ہے، اور اگر یہ کسی دشمن کی چال ہوگی جو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا سلطان معظم، میری 55 سال عمر ہو چکی ہے اور مجھے دوست اور دشمن کی کچھ پہچان تو ہے، لہٰذا میں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ اس وزیر کی یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بتاؤ کون سی ترکیب؟ تو خضر ابن طواب نے کہا کہ حضور، میں ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں جانتا ہوں جس کی خوشبو تقریباً 2 میل دور سے آنے لگتی ہے۔ آپ اس حکیم کو اپنے پاس بلائیں اور اسے کہیں کہ میرے لیے فلاں جڑی بوٹی جنگل سے تلاش کر کے لائے، اور اسے حکم دے کہ یہ جڑی بوٹی فلاں علاقے میں ملتی ہے، لیکن اس بات کو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی جڑی بوٹی نہیں، بلکہ میں خود اس علاقے میں جا کر چند جڑی بوٹیوں کے پودے لگا دوں گا، اور جیسے ہی وہ حکیم اس جنگل میں داخل ہوگا تو اگر وہ سچ میں حکیم ہوا تو وہ جنگل میں داخل ہوتے ہی ان جڑی بوٹیوں کی خاص خوشبو کی وجہ سے ان کو تلاش کر لے گا، لیکن اگر وہ حکیم نہ ہوا تو وہ جڑی بوٹیاں سے کہیں بھی نہیں ملیں گی، اور اپنے راز پر پردہ رکھنے کے لیے اور میری اطاعت کے مطابق یہ جڑی بوٹیوں کو لانے کے لیے اپنے مالک کے پاس ضرور جائے گا تاکہ وہ پکڑا نہ جائے۔ خضر ابن طواب کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکیم کو اپنے پاس اکیلے میں بلایا اور یہ کام دیا اور کہا کہ شام تک وہ جڑی بوٹی تلاش کر کے میرے پاس لاؤ، مجھے ان جڑی بوٹیوں کی ضرورت ہے۔ اس حکیم نے کہا کہ سلطان معظم، یہ جڑی بوٹی آپ کو شام سے پہلے حاضر کر دوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس حکیم نے مزید اور کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ خضر ابن طواب اس حکیم کا پیچھا کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ حکیم جنگل میں داخل ہوا تو خضر ابن طواب کو ان جڑی بوٹیوں کی خوشبو آنے لگی، کیونکہ خضر ابن طواب نے پہلے ہی وہ جڑی بوٹیاں وہاں لگا دی تھیں، لیکن وہ حکیم ادھر ادھر دیکھتا آگے جا رہا تھا، چونکہ اس حکیم کو خبر نہ تھی کہ اس کا کوئی وزیر پیچھا کر رہا ہے۔ خضر ابن طواب کا شک یقین میں بدل رہا تھا، کیونکہ ابھی تک اس کو جڑی بوٹیوں کی خوشبو نہیں آئی۔ حالانکہ اگر کوئی چھوٹا سا حکیم بھی ہوتا تو وہ بھی اس جڑی بوٹی کو خوشبو سے پہچان کر اس کو فوری تلاش کر لیتا۔ تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد جب اس حکیم کو جڑی بوٹی نہ ملی، کیونکہ خضر ابن طواب کو شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا کہ وہ ایک جاسوس تھا، کوئی حکیم نہیں تھا، بلکہ اس نے سلطان کے محل میں رہتے ہوئے اس کے راز دشمنوں تک پہنچانے کے لیے صرف حکیم کا روپ دھارا ہوا تھا، لہذا اس حکیم کو نہیں پتہ تھا کہ کون سی جڑی بوٹی کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، تو وہ دوبارہ اپنے مالک کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوا تاکہ وہ جا کر اپنے مالک سے وہ جڑی بوٹی حاصل کر کے سلطان کو دے دے، تاکہ سلطان کا اس پر اعتبار نہ اٹھ جائے۔ خضر ابن طواب چند سپاہیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا جا رہا تھا تو وہ حکیم ایک غار کے اندر داخل ہوا، تو خضر ابن طواب غار کے دہانے پر جا کر کھڑا ہوا، تو اس حکیم نے اندر جا کر کسی آدمی کو کہا کہ میں نے سلطان کے محل میں اپنے پاؤں جما لیے اور سلطان اب مجھ پر دوسرے حکیموں سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہے، میں چند دنوں میں بہت خاص معلومات اب تک پہنچاؤں گا، لیکن اب سلطان نے مجھے فلاں جڑی بوٹی کہی ہے، وہ تو مجھے لا کر دے دو تاکہ میں سلطان کو دے دوں، تاکہ اس کو مجھ پر شک نہ ہو، کیونکہ میں نے تو سارا جنگل چھان مارا، نہ ہی مجھے اس جڑی بوٹی کے بارے میں جانتا ہوں اور نہ ہی اس کی خوشبو سے مجھے کوئی پہچان ہوئی، لیکن آپ تو بڑے جاسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر حکیم ہیں۔ جب یہ بات خضر ابن طواب نے سنی تو فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا کہ اس غار کو چاروں طرف سے گھیر لو، اور چند سپاہی اندر گئے اور اس حکیم کو اور اس کے مالک کو پکڑ کر لے آئے اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر کیا گیا، اور خضر ابن طواب نے سلطان کو کہا کہ یہ حکیم بالکل غدار ہے اور یہی اس کا مالک ہے جس نے اس کو آپ کے بیٹے ظاہر غیاث الدین کے علاج کے لیے حکیم کی جگہ بھیجا تھا، تاکہ یہ آپ کے بیٹے کا بہتر علاج کر کے ہمارا اعتماد جیت سکے اور ہماری خفیہ معلومات اپنے اس مالک تک پہنچا سکے۔ یہ حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک غدار جاسوس بھی ہے۔ یہ مسلمانوں کی قائم کردہ اس سلطنت کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہے تھے، کیونکہ انشاءاللہ یہ لوگ صرف منصوبے ہی بنائیں گے، جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے ہماری اس طرح سلطنت کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہر غدار کا چہرہ ہم پر واضح کر دے گا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو ان دونوں کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ دشمن تو میرے سامنے بچ سکتا ہے لیکن غدار کبھی نہیں۔